مغیرہ بن شبہ نے جو منصوبہ معاویہ کے سامنے رکھا تھا وہ خود اور معاویہ کے دوسرے کارندے اس سے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے تھے اور مختلف شہروں سے نمایاں افراد پر مشتمل وفود شام بھیج رہے تھے۔ ان وفود کی تشکیل اور انہیں شام بھیجنے میں خود معاویہ کا ہاتھ تھا تاکہ یزید کی ولی عہدی کے سلسلے میں وہ ان سے بیعت لے سکے۔ اس نے ضحاک بن قیس سے کہا، جب یہ نمایاں اور مشہور 4 اشخاص یہاں آئیں گے تو پہلے میں ان سے گفتگو شروع کروں گا، اور جب میری باتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے تو تم لوگوں کو یزید کی بیعت کی دعوت دینا اور مجھ سے کہنا کہ آپ اس سلسلے میں کوتاہی نہ کریں۔ معاویہ نے عظمت اسلام اور حرمت خلافت کے سلسلے میں کچھ باتیں کیں اور کہا، تم لوگوں کو میرے کارندوں کی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ یہ خدا کا فرمان ہے۔ اسی وقت یزید کے علم و فضل اور سیاست کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا اور اس کی بیعت کا مسئلہ چھیڑا۔ اسی عنصر میں ضحاک بن قیس اٹھا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد معاویہ کو مخاطب کر کے کہا، اے امیر، آپ کے بعد لوگوں کا کوئی امیر ہونا چاہیے، اور ہمارا تجربہ ہے کہ جو منصوبہ ایک اجتماع میں بنا جاتا ہے اس کے بہت اچھے اثرات رونما ہوتے ہیں اور اس سے اختلاف و خون ریزی کا سدباب ہو جاتا ہے۔ یزید آپ کا بیٹا ہے، وہ اخلاق و کردار، علم، دور اندیشی اور بردباری میں ہم جیسے امت کے برگزیدہ لوگوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جانشین کے عنوان سے اس کا تعارف کرائیں تاکہ آپ کے بعد ہم اور ملت اسلامیہ اس کے سائے میں آرام و عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ ضحاک بن قیس وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل پیدا ہوا اور زیاد کے بعد معاویہ کی طرف سے 4 سال کوفہ کا گورنر رہا اور معاویہ کی موت تک معاویہ کے ساتھ رہا۔ معاویہ کی نماز جنازہ بھی اسی نے پڑھائی۔ یزید کی ولی عہدی سے قبل یہی معاویہ کا جانشین تھا۔ معاویہ کے بعد یزید اور اس کے بیٹے معاویہ کے ساتھ رہا۔ جب حکومت مروان کے ہاتھوں میں چلی گئی تو اس نے شام کے اکثر لوگوں کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر لی اور مرج راحت میں مروان کی فوج سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کے بعد عمرو بن السید الاشرف کھڑا ہوا اور ضحاک جیسی ہی باتیں کہیں۔ پھر یزید بن مکنہ ازری کھڑا ہوا اور معاویہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ امیر المومنین ہے، اور یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان کے بعد یہ ہیں، اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اور تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی اس پر راضی نہ ہوگا تو ہمارے اور اس کے درمیان تلوار ہے۔ معاویہ نے جواب میں کہا، بیٹھ جاؤ کہ تم خطیبوں کے سردار ہو۔ اس کے بعد شرکا جلسہ میں سے بعض دیگر افراد نے ستائش آمیز باتیں کہیں اور یزید کی بیعت پر زور دیا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے معاویہ حالات کو مکمل طور پر سازگار محسوس کر رہا تھا، لہٰذا اس نے احنف بن قیس کو مخاطب کر کے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ احنف نے کہا، اگر میں تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہوں تو تمہارے خوف کی بنا پر، اور اگر تمہیں جھٹلاتا ہوں تو خوف خدا کی خاطر۔